اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی۔ 6 وصیتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے کی۔ پہلی وصیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری وصیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے فیصلوں پر راضی رہنا، چاہے وہ تمہیں پسند ہوں یا ناپسند ہوں۔ تیسری وصیت اگر کسی سے دشمنی اور دوستی رکھنا تو معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو، اپنے ذاتی تعلقات، ذاتی معاملات کو ایک طرف کر کے بالائے طاق رکھ کر دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو رکھنا۔ چوتھی وصیت جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرنا۔ پانچویں وصیت غصے کو پی جانا، اگر کوئی تم سے برا سلوک کرے تو اس سے اچھا سلوک کرنا، برا سلوک نہ کرنا۔ آخری وصیت بری خواہشات کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، اور ہمیشہ اپنی خواہشات کی مخالفت کرو۔ یہ 6 وصیتیں اگر انسان ان پر عمل کرے تو انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتا ہے، کیونکہ شرک ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، جو انسان شرک کرتا ہے وہ ظالمین میں سے ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے فیصلوں سے منحرف ہوتا ہے، انکار کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ جو اللہ کی مخلوق سے دشمنی اور دوستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا کے فیصلوں کے خلاف ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اس سے بھی انسان خسارے میں ہے۔ اور جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرے، کیونکہ دوہرا معیار منافقت ہے۔ اور منافق چاہے وہ اعمال میں کرے چاہے معاملات میں کرے منافقت، یا لوگوں کے ساتھ تعلقات میں کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ وہ اس دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں بدترین انسان ہے جو منافقت کرتا ہے۔ اور جو انسان اپنے غصے کی پیروی کرتا ہے، غصے پہ قابو نہیں پاتا، وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت لقمان نے ارشاد فرمایا کہ غصے پہ کنٹرول رکھو، اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو اچھا سلوک کرو، اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، کیونکہ ہم جب کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں تو ہم یہی اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ تو جو انسان اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی خواہشات کی محبت میں آ کر
اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے انسان کو اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے نفس امارہ کی مخالفت کرنی چاہیے، تاکہ انسان اپنی زندگی میں نیک اعمال کر سکے اور اپنی آخرت کا سامان تیار کر سکے۔